پاکستان ہی نہیں یورپی ممالک بھی نمک حرام افغانیوں سے تنگ آ گئے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. عامر بھائی، کوئی 20 یورپی ممالک ہیں جو ان نمک حرام افغانوں سے تنگ آ چکے ہیں. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانی لوگ جو ہیں یہ جہاں پہ بھی ہوں وہاں پر اس حکومت کے خلاف یا وہاں کے لوگوں کے خلاف جرائم ضرور کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا ان کی سرشت میں شامل ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سانپ جیسا بھی ہو، چاہے اس کے دانت میں زہر ہو نہ ہو، اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے یا کوشش ضرور کرنی ہے. اب یورپین یونین کے جو ممالک ہیں، انہوں نے اپنی جو ان کی کونسل ہے وہاں پر انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانی مہاجرین ہمارے پاس آئے تھے طالبان گورنمنٹ بننے کے بعد، ہم انہیں واپس نہیں بھجوا پا رہے ہیں. یعنی وہ واپس نہیں جا رہے، اور خاص کر وہ افغانی جو یہاں جرائم پیشہ ہیں ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کے قانون کے مطابق اس طرح سے ڈیپورٹیشن آپ کی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے تو آپ ان کو واپس نہیں بھیج سکتے ہیں. وہ ان کے لیے ایک درد سر بنے ہوئے ہیں. دیکھیں، پاکستان سے غداری سب پہ بھاری. افغانیوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی تو آج دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں بول پڑے. پاکستان نے جب بولا تو اس کے بعد ایران نے ان کو نکالا، اور اس کے بعد اب یورپین یونین کے 20 ممالک آپ کو نام بتا دیتا ہوں، جس میں آسٹریا ہے، جس میں بلغاریہ ہے، سائپرس ہے، جمہوریہ چیک ہے، اسٹونیا، فن لینڈ، جرمنی، یونان، ہنگری، آئرلینڈ، اٹلی، لتھوینیا، لیکسمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈ، پولینڈ، سلوواکیہ، سویڈن اور ناروے شامل ہے. دیکھیں، تو بچا کون سا ملک؟ یہ تو پورا یورپ ہی ہو گیا. یہ پورا یورپ ہے. بچ گئے جی یورپ کے ممالک بھی. نہیں، اگر 2-4 بچ گئے تو ٹھیک ہے. ہالینڈ اور فرانس بچ گئے ہیں، اور یو کے کیونکہ وہ یورپین بھی ہے اور نان یورپین بھی ہے، اور اس کے بعد ترکی ہے. لیکن یہاں افغانی کم ہے، جو ہیں وہ ایک کینڈے اور قانون کے مطابق رہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہ اسائلم ہاؤسز میں آباد ہیں، سرکاری خرچے میں پل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جرائم میں ملوث ہیں. جس طرح سے پاکستان کے اندر افغان کیمپ بنائے گئے تھے، ان کو اے سی سی کارڈ جاری کیے گئے تھے، افغان ریزیڈنس کارڈ جو تھے، سٹیزن کارڈ، وہ دیے گئے تھے. اسی طرح یہ وہاں پر رہتے ہوئے یہاں پر دہشت گردوں کو پناہ دے رہے تھے، یہاں پر رہتے ہوئے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ لنک بنا رہے تھے. ساری کی ساری سمگلنگ جو ہے ان کے ذریعے ہو رہی تھی، اور یہ یہاں مہاجر بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جائیدادیں بنا رہے تھے نہ صرف افغانستان میں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کی جائیدادیں ہیں، کیونکہ یہ سارا منشیات کا اور اسلحے کا کام کرتے تھے. اور ایک دہشت گرد کو لا کر پناہ دینا اور اس کو اس کے ٹارگٹ تک پہنچانے کے، آپ اگر اس کو ڈالرز میں بھی کریں تو یہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کا مال ہوتا ہے جو کہ دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دنیا میں ایک مہنگی یہ ہے. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اس پر بھی ایک پروگرام کریں کہ افغانستان میں باقاعدہ دہشت گردوں کی منڈیاں لگتی ہیں، جہاں پر آپ کو خودکش بمبار اور حملہ آور بمبار اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خرید و فروخت ہوتی ہے. مختلف جو ہیں وہاں کے، آپ ان کو کیمپس کہہ لیں یا آپ ان کو مدرسے کہہ لیں، وہاں کے لوگ. ابھی آپ نے جو کل آپ نے دیکھا ایک جو لڑکا پکڑا گیا، اس نے کہا 40 لوگ ہم ہوش سے داخل ہوئے تھے اور 40 کے 40 خودکشیاں، اور 40 سے 40 کی عمریں جو ہیں 18 سے 20 سال کی ہیں. انہیں مدرسے میں یہ بات پڑھائی گئی کہ پاک فوج کے خلاف جو ہے جہاد کرنا جو ہے ان پر فرض ہے، اور ان کو جب اس ذہنی طور پر اس طرح کا تیار کیا جاتا ہے پھر انہیں بیچا جاتا ہے امیر کا نام لے کر کہ جی فلاں امیر سے آپ کو فلاں امیر تک منتقل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر اگلی انسٹرکشن جو ہے آپ کو وہ امیر دے گا. تو امیر ہی خریدتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کیونکہ بھارت سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ غداری کا نتیجہ کیا نکلا. آج پوری دنیا میں افغانی نمک حرام مشہور ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو جتنے یورپین ممالک بتائے ہیں 20 کے 20 انہوں نے باقاعدہ لکھ کر دیا ہے، اور یورپین یونین نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد یہ جہاں جہاں پر بھی ہیں، جہاں جہاں یہ بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہے، چاہے فرانس ہے جو کہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ ہے ان کو نکال دیا جائے گا. اور نہ صرف وہاں سے نکالا جائے گا بلکہ اگلی پوسٹ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے پھر اس پر کہنا ہے کہ یہ آئیں عامر بھائی کی بات کرتے ہیں. امریکہ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے، امریکہ نے فرشتے مرتب کرنا شروع کر دی ہیں ان افغانیوں کی جو انلیگل ہیں یا وہ جعلی طریقے سے مختلف ممالک کے کارڈز اور پاسپورٹس لے کر وہاں پر پہنچے ہیں، اور ان کے فرشتے مرتب. آپ یہ جو مظاہرے دیکھ رہے ہیں ان میں بڑی تعداد افغانیوں کی ہے وہاں پر، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں تمام انلیگل جو ہیں لوگوں کو باہر نکالنا چاہتا ہوں، اور اس میں سر فہرست افغانی ہیں. بالکل، وہاں پہ دو قومیتیں زیادہ ہیں، ایک تو افغان ہے، دوسرا بھارتی لوگ بہت زیادہ ہے.
हाँ, दोनों गद्दार हैं, दोनों गद्दार भी हैं, दोस्त भी हैं। तो इनको निकालना जो है वो पूरी दुनिया के गद्दार हैं, आपस में दोस्त हैं, तो जो गद्दार होते हैं वो आपस में दोस्त ही होते हैं। गद्दार ही गद्दार का दोस्त होगा, सही कहा आपने। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान ने 40 साल तक इनकी मेज़बानी की। आप सांप को जब तक मर्जी दूध पिला दें, जब उसने डसना है उसने डस लेना है। वो कहते हैं कि सप्पा दे पुत मित नहीं होंगे, भावें चुल्लियाँ दूध पियाइए। ये हज़रत सुल्तान बहू का कहा हुआ कौल मुझे यहाँ पर याद आ गया। यही बात जो है इस वक्त बेल्जियम की वो वज़ीर जो कि बराए पनाह गज़ीन और हिजरत करने वाले लोगों के लिए बनाई है, एलियन वॉन, उन्होंने भी आज जो यूरोपियन कमीशन को ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इनको ज़बरदस्ती निकालना ही चाहते, हम ये चाहते हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट इनको कबूल करे और हम इनको बाइज़्ज़त तरीके से डिपोर्ट कर दें। यानी वो निकालना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इन पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम ना आए, बाइज्जत तरीके से चले जाएं। लेकिन ये बाइज़्ज़त तरीके से जाएंगे नहीं, जिस तरह ये पाकिस्तान से नहीं जा रहे हैं, अभी भी छुपे हुए हैं। बहुत सारे अफ़गान जो हैं उन्होंने कार्ड्स बना रखे हैं। लेकिन आज एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नादरा ने सॉर्टिंग शुरू कर दी है उन सहूलतकारों की भी जिन्होंने अफ़गान कार्ड और अफ़गान पासपोर्ट बनाने में मदद फराहम की हुई है। ये सब भी अफ़गानिस्तान जाएंगे इन अफ़गानियों के साथ, ये याद रखिएगा। ये जो महकमों में छुपे हुए लोग हैं इनके सहूलतकार, इसीलिए बात की थी DGISPR ने कि सहूलतकारों को भी वही सज़ा दी जाएगी जो इन अफ़गान दहशतगर्दों को दी जा रही है। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। हमने क्या छोड़ना था, अब तो पूरी दुनिया से ये निकाले जा रहे हैं और वो वक्त दूर भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, जब ये इंडिया को भी डसेंगे। इंडिया से इस वक्त तो इनको पैसा मिल रहा है, दूध मिल रहा है, इनको पाला पोसा जा रहा है, तो शायद ये अभी इस वक्त का इंतज़ार करें, जब वहाँ पर इनका जहर मुकम्मल हो जाएगा फिर इंडिया को भी डसेंगे। नहीं, बड़ी दोस्ती है इंडिया की इनके साथ, तो फिर ले ना इनके महाजरीन इंडिया अपने पास लेके जाए। हाँ, इंडिया ले जाए। ये जो हमारे पास 40 लाख हैं, इंडिया ले जाए। इंडिया 2 लाख भी लेके जाके तो देखते हैं। लेकिन 2 सांप हैं, वो कहते सप नूं सप लड़े तो विस क्यों नहीं चढ़े। जहर किसको जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अफ़गानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान से गद्दारी के बाद, नमक हरामी के बाद बदनाम हो चुके हैं और आज 20 यूरोपियन ममालिक से इनका निकाला जाना इस बात का सबूत है कि अगली बारी अमेरिका की है और अमेरिका के बाद इन्होंने मिडल ईस्ट से निकाला जाना है। ये भी बात आज आप लिख लीजिए कि मिडल ईस्ट भी तैयार बैठा है, सऊदी अरब भी तैयार बैठा है और वहाँ से इनको निकालने के लिए ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उन पर बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई होने जा रही है। ये महाजरीन के नाम पर बसते हैं और दहशतगर्दी और चोरी चकारी और डकैती को ये हालात समझते हैं। इनको ख़त्म करना जो है अब पूरी दुनिया का एक ख़त्म करना तो नहीं, इनको अपने मुल्क में जाकर बसाना जो है, पूरी जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, जो इनकी जहाँ पर इनकी परवरिश होनी चाहिए वहीं पर इनको रहना चाहिए। आपस में लड़ते मरते रहें, तरक्की करें, जो मर्ज़ी करें, दूसरे ममालिक में ये मुदाखलत ना करें। अब इनके लिए पूरी दुनिया में कोई जाए पनाह नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ये बताया कि जो अफ़गानी हैं ये अब आलमी नमक हराम करार दे दिए गए हैं। यूरोपीय ममालिक भी चाहते हैं कि वहाँ बसने वाले तमाम अफ़गान महाजरीन अपने मुल्क वापस चले जाएँ। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।